ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، جلوہ نما شم حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ۔ یہ مانتا ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی، حضرت علی علیہ السلام کی رفیقہ حیات اور امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، جناب زینب و ام کلثوم کی مادر گرامی اور 9 اماموں کی جد ماجدہ تھی۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین اور امام السبتین تھی۔ مشہور القاب زہرا و سیات النساء تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی، جو ام ابنیہا ہے، یعنی حسن و حسین کی ماں۔ آپ کی ولادت آپ کا نور وجود، نور رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خلقت کائنات سے بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ البتہ آپ کے ظاہری نمود و شہود کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ معراج رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 5 بعثت میں تاریخ 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا سال ولادت عام الفیل کے لحاظ سے 46 اور عیسوی نقطۂ نگاہ سے 614 سے 615 عیسوی تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوروں اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت سویب، کلثوم ہمشیرہ موسیٰ کا آنا کتابوں سے ثابت ہے۔ جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ چونکہ میں نے اپنے قبیلے کے منشا کے برخلاف سرور کائنات سے شادی کر لی تھی، اس لیے میری قوم نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میں نے ولادت کے وقت حسب دستور اطلاع دی، لیکن کوئی نہ آیا۔ اللہ کے رحمت شامل حال ہوئی، حوروں اور پاک بیویوں نے قابلہ اور دایا کا کام کیا، بچی پیدا ہوئی، حجت العالمین کا گھر بقائے نور بن گیا۔ آپ کی اکلوتی بیٹی ہونا مناقب ابن شہر آصوب میں ہے کہ جناب خدیجہ کے ساتھ جب آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ باقرہ تھیں۔ یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر اور فاطمہ زہرا بطن خدیجہ سے رسول اسلام کی اولاد تھیں۔ اس سے اختلاف ہے کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ حضرت کی لڑکیاں تھیں یا نہیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ لڑکیاں ظہور اسلام سے قبل کافروں اتباع پسران ابو لہب اور ابو آز ابن ربی کے ساتھ بیاہی تھیں۔ یہ لڑکیاں ظہور اسلام سے قبل کافروں اتباع پسران ابو لہب اور ابو آز ابن ربی کے ساتھ بیاہی تھیں۔ یہ مانا نہیں جا سکتا کہ رسول اسلام اپنی لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ بیاہ دیتے، لہٰذا یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ عورتیں حالہ بنت خویلہ ہمشیر جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے باپ کا نام ابو لہنت تھا، جیسا کہ علامہ معتمد بدخشانی نے مرجع الانس میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ ہے یہ لڑکیاں زمانہ کفر میں حالہ اور ابو لہنت میں باہمی چپکلش کی وجہ سے جناب خدیجہ کے زیر کفالت اور تحت تربیت رہیں، اور حالہ کے مرنے کے بعد مطلقاً انہی کے ساتھ ہو گئیں اور خدیجہ کی بیٹی کہلائیں۔ اس کے بعد بذریعہ جناب خدیجہ آپ حضرت سے منسلک ہو کر اسی طرح رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیاں کہلائیں، جس طرح جناب زید محاورہ عرب کے مطابق رسول کے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان عورتوں کے شوہر مطابق دستور عرب کے مطابق داماد رسول کہے جانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ کسی طرح نہیں مانا جا سکتا کہ رسول کی صلبی بیٹیاں تھیں، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب بی بی خدیجہ سے ہوا تھا تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے ہو چکا تھا، اور حضور سرکار دو عالم کا نکاح 25 سال کے سن میں خدیجہ سے ہوا اور 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور 40 سال کے سن میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور ان لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے آپ کے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس 10 سال کے عرصے میں آپ کے فرزند کا بھی پیدا ہونا اور 3 لڑکیوں کا پیدا ہونا تحریر کیا گیا ہے، جیسا کہ مدارج النبوت میں تفصیل موجود ہے۔ بھلا غور تو کیجئے کہ 10 سال کی عمر میں 4-5 اولادیں بھی پیدا ہو گئیں، اور اتنی عمر بھی ہو گئی کہ نکاح مشرکوں سے ہو گیا۔ کیا یہ عقل و فہم میں آنے والی بات ہے کہ 4 سال میں لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے ہو گیا، اور حضرت عثمان سے بھی ایک لڑکی کا نکاح حالانکہ شرک ہی میں ہو گیا، جیسا کہ مدارج النبوت میں مذکور ہے؟ اس حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں حضور کی نہ تھیں بلکہ حالہ کی تھیں، اور اس عمر میں تھیں کہ نکاح مشرکوں سے ہو گیا تھا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بچپنا اور تربیت۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔
انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کے اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسین بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی گوبر بھری پشت حضور پر رکھ دی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خبر ملی، آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجھڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھویا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کی انتہائی بلند کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی شادی میں جانے کو تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کی، مادر گرامی میں پرانے کپڑے میں ہی چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا سب سے بہتر زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا سارا بچپن فقر، فاقہ اور تنگوں و مصائب میں گزرا۔ آپ کو جن حضرات سے تعلیم ملی وہ خدیجۃ الکبریٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاطمہ بنت اسد ام افضل جوزہ عباس، اسماء بنت امیس جوزہ جعفر طیار، ام ہانی ہمشیرہ جناب ابو طالب علیہ السلام، ام ایمن صافیہ بنت جناب حمزہ۔ مدارج النبوت میں ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدہ کو جبکہ وہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے اور ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ جناب فاطمہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل نے ایک سیب جنت میں دیا تھا، میں نے اسے کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نطفہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی عصمت کوئی ایسی صفت نہیں جو کسی عمل پر موقوف ہو یا خدا کا عطیہ ہوتا ہے اور بد و فطرت میں عطا ہوا کرتا ہے۔ ملائک، انبیاء اور اوصیاء خاص کے علاوہ یہ پاکیزہ صفت جن اہم شخصیتوں کو عطا ہوئی ان میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء اور 12 امام دنیا میں ہدایت خلق کے لیے بھیجے گئے اور سب معصوم تھے، اسی طرح صنف نازک کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور یہ دونوں بیویاں معصوم تھی اور دونوں کی عصمت پر قرآن گواہ ہے۔ آپ کی والدہ کی وفات۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ کی علالت سے جناب سیدہ کو بے حد دکھ ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں رات اور دن لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھ تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پژمردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جانا آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک بات چیت ہو رہی تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور خدیجہ سلام اللہ علیہ 10 رمضان 10 بعثت کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آپ کو مقبرہ حزون میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے انتقال سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو انتہائی دکھ ہوا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری جلد 3 پرس 419 میں ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم جناب خدیجہ کی یاد میں گوسفند بقرہ ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جبکہ سب کافر تھے اور وقت میرے لیے مال خرچ کیا جب لوگ محروم کرنا چاہتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے، حضرت ابو طالب اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ 10 بعثت جمعہ کی رات یکم ربیع الاول کو آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور 16 ربیع الاول جمعہ کے دن کو داخل مدینہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو
500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ام المومنین سودا، ام ایمن وغیرہ کو لے آئے۔ چنانچہ یہ بیویاں چند دنوں کے بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ آپ کے عقد میں اس وقت صرف 2 بیویاں تھیں، ایک سودا، دوسری عائشہ۔ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام سلمہ سے عقد کیا۔ ام سلمہ نے نگہداشت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیڑا اٹھایا اور اس انداز سے خدمت گزاری کی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ماں کو بھلا دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت علی کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو کھانا ذات خدا سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالات کا تقاضا اور نسبی و خاندانی شرافت کا مقتضا یہ تھا کہ فاطمہ کی خواستگاری کے سلسلے میں علی کے سوا کسی کا تذکرہ تک نہ آتا، لیکن کیا جائے کہ دنیا اس اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سن بلوغ تک پہنچتے ہی لوگوں کے پیغامات آنے لگے۔ سب سے پہلے ابو بکر نے، پھر حضرت عمر نے خواستگاری کی اور ان کے بعد عبد الرحمن نے پیغام بھیجا۔ حضرات شیخین کے جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ریفرنس کنز العمال جلد 7 پیج 113۔ اور عبد الرحمن سے فرمایا کہ فاطمہ کی شادی حکم خدا سے ہوگی۔ تم نے جو مہر کی زیادتی کا حوالہ دیا ہے وہ افسوسناک ہے، تمہاری درخواست قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ ہی رہی، یہ ایک طرف کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبریل کا حوالہ دیا ہے۔ غرض حضرت علی علیہ السلام نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی کے ہاتھوں بیچی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذوالحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کیا۔ جناب سیدہ کا جہیز۔ نکاح کے تھوڑے سمے بعد 24 ذوالحجہ کو حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک قمیض قیمتی 7 درہم، ایک مکھنا، ایک سیاہ کمبل، ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کی لگن، ایک مشک، لکڑی کا بادیہ، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن، 2 مٹی کے آب خورے، ایک مٹی کی سراہی، چمڑے کا فرش، ایک سفید چادر، ایک لوٹا۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے اسی پر اکتفا فرمایا۔ جلوس رخصت۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشہب نامی ناقہ پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناقے کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگے تلواریں لیے ہوئے تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ایک برتن میں پانی منگایا اور کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ اور علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اہدیت میں عرض کی: بار الہ، ان کی اور ان کی اولادوں کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا: دیکھو، علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہے۔ علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے دکھ ہو۔ تذکرہ الخواص سبت ابن جوزی کے پیج 365 میں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس وقت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نظام عمل۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی: جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور اکیلی سیدہ عالم، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آتے تھے اور نہ کبھی شوہر سے مددگار نہ خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت کے
انصار سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور پردہ، آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے مواعظ کے سننے کے لیے بھی مسجد میں تشریف نہیں لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جہاد۔ اسلام میں عورت کا جہاد مرد سے الگ ہے، اس لیے سیدہ سلام اللہ علیہا نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی زخمی ہو کر گھر واپس تشریف لاتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخموں کو گھلانے والی، اور علی علیہ السلام جب خون میں ڈوبی تلوار لے کر آتے تھے تو ان کی تلوار کو صاف کرنے والی فاطمہ زہرا ہی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نصرت اسلام کے لیے میدان میں گئیں، مگر اس پر امن معاملے میں جو نصارہ مقابلے میں ہوا تھا اور جس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا، اس جہاد کا نام مباہلہ ہے، اور اس میں پردہ داری کے تمام امکانی تقاضوں کو پابندی کے ساتھ سیدہ عالم باپ بیٹوں اور شوہر کے بیچ مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امور خانہ داری۔ عورتوں کا ظہر ذاتی شوہروں کی خدمت اور امور خانہ داری میں کمال حاصل کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علی علیہ السلام کی ایسی خدمت کی کہ مشکل سے اس کی مثال مل سکے گی۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں فرما برداری پر نظر رکھی، اور اگر میں یہ کہوں تو بیزا نہ ہوگا کہ جس طرح خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کی، اسی طرح بنت رسول سلام اللہ علیہا نے اسلام اور علی علیہ السلام کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی نظر میں کیسی تھیں؟ فرمایا، خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھی۔ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میرا دماغ ان کی خوشبو سے معطر ہے۔ امور خاندانی میں جناب سیدہ آپ ہی اپنی نظر تھیں۔ 7 ہجری تک آپ کے پاس کوئی کنیز نہ تھی۔ کنیز نہ ہونے کی صورت میں گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں، پانی بھرتی، چکی پیستی تھیں، آٹا چھانتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، تنور جلا کر روٹی پکاتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام سویرے اٹھ کر مسجد چلے جاتے تھے اور وہاں سے مزدوری کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ فضہ کے آ جانے کے بعد کام بانٹ لیا گیا تھا، بلکہ باری بانٹ لی تھی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خانہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ سیدہ گود میں بچے کو لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فرمایا، بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ عرض کی، بابا جان آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور باہم گزارداری جوزہ و خاون۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ الحسن التبعل، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا تودی المرتح حق اللہ حتی تودی حق جوزہ، عورت اگر خاون کا ایک حق ادا نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حقوق کے خاون سے جس درجہ واقف تھیں کوئی بھی واقف نہ تھی۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا لحاظ و خیال رکھا۔ انہوں نے کبھی ان سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس کے پورا کرنے میں حضرت علی علیہ السلام عاجز رہے ہوں۔ کتاب ریاحین الشریعت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار پڑیں تو حضرت علی علیہ السلام سے ان سے فرمایا، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت سیدہ نے عرض کی، کسی چیز کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اصرار کیا تو عرض کی، میرے پدر بزرگوار نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے آپ اسے پورا نہ کر سکیں تو آپ کو دکھ ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔
حضرت علی علیہ السلام نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ یہ تاریخ کا مسلمہ امر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں کبھی کسی بات پر ناراضگی نہیں ہوئی اور دونوں نے باہم دیگر خوشگوار زندگی گزاری ہے۔ ساس بہو کے تعلقات۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں۔ ساس بہو کے تعلقات اکثر بیشتر ناخوشگوار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسا دستور اور رویہ اختیار کیا کہ کبھی بھی تعلقات میں تناؤ پیدا نہ ہونے پایا۔ فاطمہ بنت اسد نے سپرد دوست و رشتہ داری کے ملاقات، شادی اور غمی میں شرکت وغیرہ قرار دیا اور جم میں امور خانداری مثلاً چکی پیسنا، روٹی پکانا وغیرہ رکھ لیا تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کی باہمی کشیدگی کا سراغ نہیں ملتا۔ آپ کی اولاد۔ آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اور 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور 5 جمادی الاول 6 ہجری میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور 9 ہجری میں جناب ام الکلثوم اور 11 ہجری میں استقاط محسن ہوا۔ علماء نے لکھا کہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر اور ام کلثوم کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا تھا۔ بروایت سبت ابن جوزی حضرت زینب کے بطن سے اون و عبداللہ پیدا ہوئے اور ام کلثوم لا ولد مری۔ آپ کی عبادت۔ آپ انگنت نماز رات اور دن پڑھا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ 10 ہجری میں آخری حج فرمایا تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور ان کے مدارس کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں اور بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اس وقت چند احادیث اور پیغمبر اسلام کے بعض طرز عمل پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار ہیں، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ خدا نے آپ کی بدولت آپ کے ماننے والوں کو جہنم سے چھڑوا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت لوگ کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کامل گزری ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ، اور ان میں سب سے بڑا درجہ کمال فاطمہ کو حاصل ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے انتہائی محبت رکھتے تھے اور کمال عزت بھی کرتے تھے۔ محبت کے مظاہروں میں سے ایک یہ تھا کہ جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنے تشریف لے جاتے تھے۔ اور عزت و احترام کا مظاہرہ یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی تھیں آپ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ مختلف کتب صحاح میں موجود ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جز ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ نزول آیا تطہیر کے بعد سرور دو عالم در فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ماہ لگاتار بوقت نماز صبح جا کر آواز دیا کرتے اور فرت مسرت میں فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے تمہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رب العزت کی نگاہ میں۔ محدثین حدیثوں کے گاتا کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم اپنی کنیزیں خاص جانتا تھا اور ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ دیکھا گیا ہے کہ حضرت سیدہ نماز میں مشغول ہوتی تھیں اور فرشتے ان کے بچوں کو جھولا جھلاتے تھے، اور جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتی تھیں تو فرشتے ان کی چکی پیسے کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جھولا جھلانے والے فرشتوں کے نام جبرائیل اور چکی پیسنے والے کا نام اوقبیل بتایا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا عہد رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت، عزت و توقیر کی کوئی حد نہ تھی۔ انسان تو درکنار ملائکہ کا یہ حال تھا کہ آسمانوں میں اتر زمین پر آتے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کرتے، کبھی جنت کے طبق لائے، کبھی حسنین علیہ السلام کو جھولا جھلا کر فاطمہ کی مدد کی۔ اگر ان کے منہ سے عید کے موقع پر نکل گیا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی لائے گا تو جنت کے خزانچی کے درزی بنا کر آنا پڑا۔ حد ہے کہ ملک الموت بھی آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوئے۔ علامہ عبد المومن حنفی لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وقت آخر فاطمہ کے زانوں پر سر رسالت معاب تھا۔ ملک الموت نے آواز دی اور گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انکار کر دیا۔ ملک الموت دروازے پر رک گئے لیکن مکان میں داخل ہونے کی ضد کرتے رہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر امکان پر ملک الموت نے کچھ آواز بدل کر آواز دی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا رو پڑی، آپ کے آنسو رخسار رسالت پر گرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ نے واقعہ بتایا، حکم ہوا
اجازت دو، یوں ملک الموت ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اسلام کے بعد 28 صفر 11 ہجری کو رسول اسلام کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر والوں پر ظلم و اتیاچار کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ اتنا دکھی ہوئیں کہ اپنی کشتی حیات 75 دن میں سے ادھک نہ کھینچ سکیں۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی رہا کرتی تھی اور رات دن اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ آپ کے لیے سرور کائنات کا صدمہ ہی کیا کم تھا کہ اس پر آفتیہ کی دنیا داروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غموں کا اڈا بنا دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد کفن دفن کی مصیبت سے دکھ درد ماری بیٹی کو بے نیاز کر دیا جاتا اور حضور کی تکفین کو بہت اچھی طرح انجام دیا جاتا، لیکن افسوس اس کے وپریت دنیا والوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو یوں ہی گھر میں چھوڑ دیا اور خدا اور رسول کے منشے کے خلاف اپنی حکومت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی رہی۔ بالآخر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر چند ماننے والوں نے اس فریضے کو ادا کیا۔ یہ واقعہ بلانے کے قابل نہیں، جبکہ حضرت ابوبکر خلیفہ بن کر اور حضرت عمر خلیفہ بنا کر واپس لوٹے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں مطہر سپرد خاک کی جا چکی تھی۔ ان حضرات نے اس پر دھیان نہ دیا اور کسی غم و افسوس کا اظہار نہ کیا، اور سب سے پہلے جس چیز کی کوشش شروع کی وہ حضرت علی علیہ السلام سے بیعت لینے کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور کچھ مہتوپورن ایوم آدرڑی صحابہ، جن میں کل بنی ہاشم، زبیرس، اتبع بن ابی لہب، خالد بن سعید، مقداد بن عمر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، برا بن عازب، ابن ابی قاب اور ابو سفیان قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ چونکہ خلافت منصوصہ سے مقابلے میں سقیفائی خلافت کو تسلیم نہ کرتے تھے، لہٰذا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا گھر سے نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا کہ اس گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین بھی موجود ہیں، کہا ہونے دیجیے۔ اس کے بعد برابر شورگل ہوتا رہا اور علی علیہ السلام کو گھر سے باہر نکالنے کی بات ہوتی رہی، مگر علی علیہ السلام نہ نکلے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ دوڑ کر دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا ارے ابھی میرے باپ کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ پر چوٹ لگی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں محسن نام کا بچہ شہید ہو گیا۔ علامہ ملا معین کاشفی لکھتے ہیں کہ فاطمہ اسی ضرب عمر سے رحلت کر گئیں۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں بے دھڑک گھس گئے اور علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کے گلے میں رسی باندھی۔ ابن عبیل حدید 3 اور لے کر دربار خلافت میں پہنچے اور کہا بیعت کرو ورنہ خدا کی قسم تمہاری گردن مار دیں گے۔ روضۃ الاحباب حضرت علی علیہ السلام نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو اور کس قاعدے اور کس بنیاد پر مجھ سے بیعت لے رہے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ الامامت والسیاست جلد 1 پیش 13 باج اتہاس کاروں کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے سیدہ کے گھر میں گھس کر دھما چوکڑی مچا دی۔ بالآخر ابن واضح کے انصار فخذت فاطمتہ فقالت واللہ التجزن اولا کشفن شعاری والاذن اللہ۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ خانہ میں فاطمہ بنت رسول سلام اللہ علیہ سینہ خانہ میں نکل آئیں اور کہنے لگیں خدا کی قسم گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی اور خدا کے بارگاہ میں سخت فریاد کروں گی۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت فاطمہ بنت رسول سلام اللہ علیہ نے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کہنے پر مسجد نبوی کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سوچنا ملے کہ آپ کی وہ جائیداد جس کا نام فدق تھا، جو بحکم خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئی تھی اور جس کی آمدنی فقیروں اناتھوں پر ہمیشہ سے خرچ ہوتی آئی، جس کا محل وقوع مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 100 میل ہے، پر خلیفہ وقت نے قبضہ کر لیا ہے۔ معظم البدان صحیح بخاری الفاروق جلد 2 پیج 288۔ یہ معلوم کر کے آپ حد درجہ غضبناک ہوئیں بخاری، اور یہ معلوم کر کے اور زیادہ دکھ ہوئی کہ ایک فرضی حدیث غضب فدق کے جواز میں گڑھ لی ہیں۔ الغرض آپ نے دربار خلافت میں اپنا مطالبہ پیش کیا اور انکار صبح پر بطور ثبوت حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ام ایمن اور رباح کی گواہی میں پیش کیا، لیکن سب کی گواہیاں رد کر دی گئیں۔
اور کہا گیا علی شہر ہیں، حسنین بیٹے ہیں، ام ایمن وغیرہ کنیز و غلام ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جا سکتی۔ کتاب الکشف انسان العیون و سوائق پیج 32۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت ابوبکر نے حیبہ کا تصدیق نامہ لکھ کر فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا۔ وہ لے کر جانے والی ہی تھی کہ اچانک حضرت عمر آئے، پوچھا کیا ہے یہ تصدیق حیبہ نامہ؟ آپ نے وہ خط ہاتھ سے لے کر چاک کر ڈالا اور بر روایت زمین پر پھینک کر اس پر تھوک دیا اور پاؤں سے رگڑ ڈالا۔ اسی سلسلے میں آپ کا خطبہ لمحہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے تھوڑے دن بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذر کی کہ ہم نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے ساتھ چلیے، ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ حضرت علی علیہ السلام ان کو ہمراہ لے کر آئے اور فرمایا اے فاطمہ، یہ دونوں پہلے آئے تھے اور تم نے انہیں اپنے مکان میں گھسنے نہیں دیا، اب مجھے لے کر آئے ہیں، اجازت دو کہ داخل خانہ ہو جائیں۔ حکم علی علیہ السلام سے اجازت تو دے دی، لیکن جب یہ داخل خانہ ہوئے تو فاطمہ نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور سلام کا جواب تک نہ دیا اور فرمایا خدا کی قسم، تا زندگی نماز کے بعد تم دونوں پر بد دعا کرتی رہوں گی۔ غرض کی فاطمہ نے معاف نہ کیا اور یہ لوگ مایوس واپس ہو گئے۔ الامامت والسیاست مؤلفہ ابن ابی قتیبہ مطوفی 276 ہجری جلد 1 پیج 14۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ فاطمہ نے تو حیات ان لوگوں سے بات نہیں کی اور غضبناک دنیا سے اٹھ گئیں۔ آپ کی علالت ہم اوپر بحوالہ علامہ شہر ستانی و علامہ معین کاشفی لکھ کر آئے ہیں کہ حضرت عمر نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا اور شکم مبارک پر ضرب لگائی تھی، جس کی وجہ سے استقاط حمل ہوا تھا اور اسی سبب سے آپ بیمار ہوئیں اور آخر میں مر گئیں۔ آپ کی خدمت میں ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے سب سے زیادہ پربھاوت ہوا وہ فاطمہ تھی۔ ماں پہلے ہی مر چکی تھی اور اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب بھی تھے، اور باپ بھی کیسے، دین اور دنیا کے بادشاہ۔ ایسے باپ کا سایہ سر سے اٹھنا، اس پر حضرت علی علیہ السلام کا خلافت سے محروم رہنا، ترک پدری فدق کا دعویٰ کرنا اور مقدمہ ہار جانا، انہی دکھوں میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ رویا صادقہ فصل 14۔ آپ اس قدر روئیں کہ اہل محلہ اعتراض کرنے لگے۔ آخر میں حضرت علی نے رونے کے لیے مدینہ سے باہر بیت الحزن بنوایا تھا۔ حالات سے پربھاوت ہو کر حضرت سیدہ نے اپنے والد بزرگوار کا جو مرثیہ کہا، اس کا ایک شعریہ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہار صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو مثل رات کی تاریخ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وصیت۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ اے اسماء، مجھے مسلمانوں کی عورتوں کی میت کے لے جانے کا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ تختے پر لٹا کر کپڑا ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اسماء نے کہا میں حبشہ میں بہت اچھا تابوت دیکھ آئی ہوں۔ فرمایا اس کی نقل بنا دو۔ علی علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی۔ آپ نے کہا مجھے خود نہلانا، کفن پہنانا، میرا جنازہ رات میں اٹھانا، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے ان کو میرے جنازے میں نہ شریک ہونے دینا، میرے بعد شادی کرنا تو ایک رات میرے بچوں کے پاس اور ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزارنا۔ شمس العلماء مسٹر نذیر احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ابوبکر وغیرہ سے بات کرنا چھوڑ دی، مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور یہ لوگ میرے جنازے پر نہ پائیں۔ امہات الامت پیج 99۔ علامہ عبدالبر لکھتے ہیں کہ فاطمہ کی وصیت تھی کہ عائشہ بھی جنازے پر نہ آئیں۔ جناب سیدہ کی حضرات شیخین سے ناراضگی کے لیے مزیدہ ملاحظہ ہو تو اس پر القاری ترجمہ بخاری جلد 12 پیج 18 سے 21 پہ دنیا اسلام کے قدیم مورخین ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر مر گئیں۔ الامامت والسیاست جلد 1 پیج 14۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی پیج 29 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کی وفات سے سمبندھت حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا کے انتقال کا سمے آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر ہوا، بلکہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گئیں اور قبر اور ممبر کے بیچ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے بچوں، تم دونوں 1 گھنٹہ اپنے بابا کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا کپڑے پہنے، بعد اذان جوزہ حضرت جعفر تیار اسماء کو آواز دی۔ اسماء نے عذر کی بیوی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں 1 گھنٹہ اس حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب 1 گھنٹہ گزر جائے
اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو اسما نے جناب سیدہ کو آوازیں دی، اے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی ماں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ مر چکی ہے۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام آ پہنچے۔ پوچھا، اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ سجادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی مر چکی ہیں۔ سجادے روتے پیٹتے مسجد پہنچے، حضرت علی علیہ السلام کو خبر دی۔ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بحال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک پرچہ ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل و حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتی ہوں اور اپنی ان تمام اولادوں و سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، بنابر روایت مشہورہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ مقاتل کتاب میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی علیہ السلام پشت و بازوئے فاطمہ سلام اللہ علیہ پر عمر کے درے کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ ولم یوزن بہا ابا بکر وصلی علیہ، ابو بکر وغیرہ کو شرکت جنازہ کی اجازت نہیں دی اور دفن کی بھی خبر نہیں دی اور نماز خود پڑھی۔ علامہ عینی شرح بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت کے انوسار کیا تھا۔ صحیح بخاری حصہ الجہاد میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر وغیرہ سے ناراض ہو گئیں اور ان سے ناطہ توڑ لیا اور مرتے دم تک بیزار رہیں۔ امام ابن قتیکہ کا بیان ہے کہ خلفاء کو فاطمہ کی ناراضگی کی جانکاری تھی، وہ کوشش کرتے رہے کہ راضی ہو جائیں۔ ایک دفعہ معافی مانگنے بھی گئے، فاستجن علی فلم تازن، اور اذن حضوری چاہا، آپ نے ملنے سے انکار کر دیا اور ان کے سلام تک کا جواب نہ دیا اور فرمایا، تا زندگی تم پر بد دعا کروں گی اور بابا جان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کمسن تھی، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ القربہ پیج 129 میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب جنت البقیع پہنچے تو ایک طرف سے آواز آئی اور خود ہی خدائی قبر دکھائی دے گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی لاشیں مطہر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب منتحل اعمال شیخ عباس قمی پیج 139 میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرح 2 ہاتھ نکلے اور انہوں نے جس میں مطہر جناب سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامت میں ہے کہ چونکہ قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بے ادبی کا شک تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آصوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو تکلیف ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی علیہ السلام ننگی تلوار لے کر پیلے کپڑے پہن کر قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے قف نکل رہا تھا، یا دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ ناسک التواریخ وغیرہ وفات میں وقت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ وفات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس پر شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد LLD مترجم قرآن مجید نے اپنی کتاب رویا صادقہ میں نہایت مفصل اور مکمل تبصرہ فرمایا ہے، جس کے آخری جملے یہاں ہیں: سخت افسوس ہے کہ اہل بیت نبوی کے پیغمبر صاحب کی وفات کے بعد ہی ایسے ناملائم اتفاقات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب و لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں ضعف آ گیا اور شدہ منظر ہوا۔ اس ناقابل برداشت واقع کربلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، یا ایسی نالائق حرکت مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ اگر سچ پوچھو تو دنیا و آخرت میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کرنے والے علامہ حافظ بن علی شہر آصوب المطوفی
588 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عقیل، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار اور بریدہ شریک تھے، اور انہی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں عباس، فضل، حذیفہ اور ابن مسعود کا اضافہ بھی ہے۔ تبری میں ابن زبیر کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مدفن، جیسا کہ اوپر گزرا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جائے دفن میں اختلاف ہیں۔ کوئی جنت البقیع، کوئی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، کوئی قبر اور گھر کے بیچ قبر بتاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ جنت البقیع میں آپ دفن ہوئی ہیں، لیکن احمد بن محمد بن ابی نصر نے ابو الحسن حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں مدفون ہیں۔ جب بنی امیہ نے مسجد کی توسیف کی تو ان کی قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر حضرت علی علیہ السلام کا مرثیہ۔ علامہ ابن شہر آصوب لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے وفات سیدہ سلام اللہ علیہا پر اتدھک دکھ پرکٹ کیا اور بے پناہ غم و الم کا احساس کیا۔ انہوں نے جو قبر پر مرثیہ پڑھا وہ یہ ہے کہ لیکلے استماع من خلیلین فرقتہ وکلذی دون الفراق قلیل، دو دوستوں کے ہر استماع کا نتیجہ جدائی ہے اور ہر مصیبت دلبروں کی جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ وَأَنْ افتقادی فاطم بعد احمد ولیلہ علی ان لائدم خلیل، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میرے رفیق حیات فاطمہ سلام اللہ علیہا کا داغ فراق دے جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ نہیں رہے گا۔ علامہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام قبر جناب سیدہ کے پاس بیٹھ گئے اور بے انتہا روئے۔ بس عباس عمو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشتس گرفت و از سر قبر اوراب برد، یہ دیکھ کر چچا عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں قبر کے پاس سے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ آپ کے روزے کا انہدام، عالموں کا بیان ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کی قبر مبارک پر روزے کی تعمیر ہوئی۔ ابن سعود و امیر سعودی عربیہ نے آپ کے روزے مبارک کو جذبہ وہابیت سے متاثر ہو کر توڑ ڈالا۔ شیخ العراقین محمد رضا کا بیان ہے کہ ابن سعود نے مکہ میں 9 اور مدینہ میں 19 مقدس مقامات کو منہدم توڑ قرار دیا کہ جن میں خانہ سیدہ اور بیت الحسن بھی تھے۔